السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیو، دوستو اور علماء اور دعات، الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، دین کی نسبت سے جمع ہوئے ہیں، اور یہاں پر ہمارا یہ سننا اور سنانا یہ بھی دین کی نسبت سے ہو رہا ہے اور منہج حق کی نسبت سے ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے اور توحید کے تقاضوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب سے قبول فرما لے۔ دیکھیے، یہ جو کنونشن رکھا گیا ہے اور اس کے جو موضوعات ہیں ان سب کا تعلق دعوت اللہ سے ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی اصل قوت و دعوت اللہ، حقیقی قوت یہی ہے۔ اسی دعوت کے ذریعے سے اسلام پوری دنیا میں پھیلا، قلت سے کثرت، کمزوری سے قوت اور ذلت سے عزت کا سفر اسی دعوت کے ذریعے سے طے ہوتا ہے اور طے ہوا ہے ہماری تاریخ میں۔ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اس کی واضح مثال موجود۔ آپ نے جب آپ پر وحی نازل ہوئی، پہلی وحی آئی جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر فائز فرمایا، پھر دوسری وحی یا ایھا المدثر قم فانذر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنائے اور رسالت کا حکم دیا، انذار اور تبلیغ کا حکم دیا، اور آپ نے اس وقت سے فوراً دعوت کا کام شروع کر دیا۔ آپ پر آپ سے جو قریب ترین لوگ تھے انہوں نے اسلام لائے۔ گھر کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ، آپ کے گھر میں پلنے والے چچا زاد حضرت علی بن ابی طالب، اور اسی طرح گھر سے باہر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ بڑھتا ہی گیا، کم نہیں ہوا۔ راستے میں تکلیفیں بہت آئیں، رکاوٹیں بہت آئیں، مسائل بہت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب، شاعر، ساحر اور مجنون یہ سب کچھ کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ کے صحن میں سجدہ کر رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی پشت پر اونٹ کی اوجھڑی لا کے ڈال دی، آپ اٹھ نہیں سک رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو پتہ چلا تو انہوں نے آ کر اس اوجھڑی کو دور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر، دعوتی سفر پر گئے تو وہاں کے اوباشوں نے آپ پر پتھر پھینکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوئی، آپ کو مکے سے جو آپ کا محبوب وطن تھا نکالا گیا، مدینہ گئے تب بھی نہیں چھوڑا گیا، آپ پر جنگیں مسلط کی گئیں، غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، سر پہ اور چہرے پہ زخم آئے، آپ کے قتل کی سازشیں ہوئی۔ یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن آپ نے دعوت کا کام کبھی نہیں چھوڑا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ روز بروز اسلام آگے بڑھتا جا رہا تھا، پھیلتا جا رہا تھا، کیونکہ دعوت ہماری اصل طاقت ہے۔ مسلمان قلیل تھے لیکن بعد میں کثیر ہو گئے۔
پورے جزیرۃ العرب میں اسلام پھیل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد میں نکلے تو وہاں پر جو جنگجو لڑنے کے قابل تھے 1000 وہ نکلے تقریباً, اس میں سے 300 واپس چلے گئے. یہ اس وقت کی تقریباً تعداد تھی جو لڑنے کے قابل تھے. اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام پھیلتا گیا, بڑھتا گیا دعوت کے راستے سے, یہاں تک کہ جب آپ حدیبیہ میں گئے, عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے, اس وقت آپ کے ساتھ 1400 صحابہ ساتھ تھے. پھر اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا, یہاں تک کہ جب آپ فتح مکہ کے لیے گئے آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ شامل تھے. پھر اس کے بعد تو پھر پورے جزیرۃ العرب کے اندر ہر طرف اسلام کا غلغلہ ہوا, اور قبائل ہر طرف سے قبائل کے وفود مدینہ پہنچنے لگے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. پورا جزیرۃ العرب اسلام کے جھنڈے تلے آ گیا. پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا, بڑھتا رہا, بڑھتا رہا دعوت کے ذریعے سے. یہ دعوت ہماری قوت ہے. آج دیکھو, آج ہندوستان میں مسلمانوں کو اقلیت کہا جاتا ہے. خیر اس لفظ کے استعمال پر ملاحظہ ہے اقلیت کہنے کے بارے میں. یہ ذہنی طور سے ہمیں کمزور کرنے کے لیے بار بار یہ لفظ بولا جاتا ہے. حقیقی معنی میں اقلیت مسلمانوں کو اس معنی نہیں کہا جا سکتا, لیکن پھر بھی مان لیتے ہیں کہ مسلمان یہاں پر ان کو اقلیت کہا جاتا ہے. مسلمان ایک اندازے کے مطابق 20 سے 30%, باقی جو بھی ہوں وہ تقریباً جو کفار ہیں یا جو غیر مسلم ہیں وہ 70% یا اس کے کچھ تھوڑا زیادہ. اچھا, ہندوستان کے اوپر مسلمانوں نے 600 سال سے زیادہ حکومت کی. حکومتی وسائل تھے, مال تھا, طاقت تھی, سب کچھ تھا. اگر دعوت اللہ کے کام کو لے کر اس وقت آگے بڑھے ہوتے تو آج ہم اقلیت نہیں ہوتے تھے, اکثریت ہوتے تھے. ہم سے کوتاہی ہوئی. اچھا, آج پھر مسائل ہیں اور پھر چیلنجز ہیں. ہم سخت مشکلات کا شکار ہیں اور خوف پیدا کیا جا رہا ہے اور خوف زدہ ہیں مستقبل کے بارے میں. لیکن اس کا بھی حل دعوت ہی ہے. پہلے بھی وہی حل تھا اور آج بھی وہی حل ہے, دعوت اللہ. اس کے ذریعے سے ہم پھر سے قلت سے کثرت کی طرف, اور ذلت سے عزت کی طرف, اور ضعف سے قوت کی طرف سفر کر سکتے ہیں. آگے اگر ہمارے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے تو دعوت کا راستہ اپناؤ. یہی ہماری قوت ہے, یہی ہماری طاقت ہے, اور یہی مسائل کا حل. تو یہ دعوت کا راستہ ہے, یہ نبی کا راستہ ہے, نبی کے سچے ماننے والوں کا راستہ ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف میں, قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. دیکھو کیا کہہ رہا اللہ, اے نبی کہہ دے هذه سبیلی. آپ کو تو ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, علماء حضرات بیٹھے ہیں, دعات حضرات. قل هذه سبیلی, یہ میرا راستہ ہے, یہ دعوت کا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, اللہ کی توحید کی طرف دعوت دینے کا راستہ. دعوت الی اللہ کا راستہ یہ میرا راستہ ہے, اور صرف میرا نہیں ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. میرے جو سچے متبعین ہیں ان کا بھی راستہ یہی ہے, دعوت الی اللہ. یہ راستہ نبی کا اور نبی کے ماننے والوں کا راستہ ہے. دعوت وہ صرف کسی ایک مخصوص طبقے کا کام نہیں. دعوت کا کام حقیقت میں سارے ہی مسلمانوں کا مشترک کام. ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اپنے اپنے میدان میں وہ دعوت کا کام کرے. جب سب لوگ دعوت کا کام پکڑیں گے اور دعوت کی اہمیت کو سمجھیں گے, اور یہ ہر مسلمان جب یہ سمجھنے لگے گا کہ میں بحیثیت مسلمان کے ایک داعی بھی ہوں, چاہے وہ جس میدان میں بھی کام کر رہا, تب یقیناً حالات بدلیں گے, نتائج سامنے آئیں گے. ہر مسلمان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں داعی ہوں کیونکہ میں نبی کا متبع ہوں, اور جو نبی کا متبع ہے وہ داعی ہے, ادعو الی اللہ کا کام کرتا, دعوت الی اللہ کا کام کرنے والا. یہ احساس اور یہ شعور ہونا چاہیے.
اور خاص طور سے ہم علماء اور دعات کے اندر یہ احساس ہر وقت ہونا چاہیے کہ میں نبی کا متبع ہوں اور میرا کام وہی ہے جو میرے نبی کا کام تھا، اور وہ دعوت اللہ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تو یہ سب کی ذمہ داری، ہر کوئی اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے مجال میں دعوت کا کام کرے۔ ایک دائی ہیں، آپ خطیب ہیں، آپ واعظ ہیں، آپ مقرر ہیں، آپ مؤلف ہیں، آپ معلم ہیں، یقیناً دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور اہم براہ راست دعوت کا کام ہے، یہ دعوی مباشرہ ہے۔ لیکن یہی نہیں ہے، اب اس میں جو آدمی صاحب ثروت ہے اور پیسہ لگا رہا ہے اس کام کے اندر، وہ اپنا مال دے رہا ہے، وہ دعوت میں حصے دار ہو رہا ہے، وہ دعوت کا کام کر رہا ہے۔ جو لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں وہ دعوت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ جو لوگ ادارے اور تنظیم میں ہیں وہ دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں اور اس میں حصہ لگا رہے ہیں۔ جو خدمت کا کام کر رہے ہیں اس پورے کام میں، وہ بھی جو ہے نا دعوت اللہ کا کام کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ دعوت اللہ کا کام یہ ایک پورا عملیہ متکاملہ ہے، یہ سب جہود مل کر ایک کام نتیجہ نکلتا ہے۔ تو سب کا کام ہے، لیکن ہر شخص اپنے مجال میں، اپنے دائرہ کار میں اور اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق کام کرے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ خیر امہ ہیں اس لیے ہیں کہ تم وہ امت ہو جو ساری انسانیت کی بھلائی کے لیے، خیر کے لیے کام کرتی۔ ہم سے بڑھ کر انسانیت کا خیر خواہ کوئی اور نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگوں کو، جو حقیقت میں ساری انسانیت ہماری بھائی بند ہے، صحیح، سارے بھائی بند ہیں، آدم اور حوا کی اولاد، ہم ان کو جہنم سے چھڑانا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، تو ہم سے بڑھ کر کوئی خیر خواہ ہے؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یہ ہمارا کام۔ ہم اس لیے خیر امت، اس لیے کہ ہم دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں، امر بالمعروف کا کام کرتے ہیں، نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سارے کے سارے براہ راست آ کر دعوت کا کام کرنے والے نہیں تھے صحابہ کرام، سارے کے سارے معلم داعی نہیں تھے اس معنی میں کیونکہ ہر کوئی واعظ ہے، خطیب ہے، مناظر ہے، نہیں، لیکن ہر کوئی دعوت میں شریک تھا، اس لیے کہ جب مال کی ضرورت پڑتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے تو اپنا ہر ایک کوئی اپنے اپنی استطاعت کے مطابق آ کر مال جمع کرتا تھا۔ آپ کو تو معلوم ہے غزوہ تبوک اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، بڑا سخت حالات میں، مشکل حالات میں یہ غزوہ ہو رہا تھا، صدقے کا اعلان فرمایا، مالدار صحابہ نے بھی، غریب صحابہ نے بھی، سب نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق لا کر مال نچھاور کیا۔ آپ کو تو معلوم ہے قصہ، حضرت ابوبکر مال لے کر آئے، جو کچھ تھا گھر صاف کر کے لائے، لا کے جمع کر دیا۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے آدھا مال لایا اور لا کے آپ پر نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ آج میں ابوبکر سے سبقت کروں گا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا آدھا مال چھوڑا ہوں۔ حضرت ابوبکر سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا میں نے جو ہے نا اللہ اور رسول کو چھوڑا ہے۔ تو اور حضرت عثمان نے تو، وہ تو مالدار تھے، انہوں نے تو جو بہت سارا مال لا کے دیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا مال۔ اور جب جہاد کے لیے پکار ہوتی تھی صحابہ نکالتے تھے، یہ دعوت میں شرکت ہے، کیونکہ جہاد کا بھی مقصد اصل میں دعوت ہی ہے، دعوت کے راستے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا، اسلام کو پھیلانا، یہ اس کے دعوت ہی، مقصد اس کا دعوت ہی۔ تو اس طریقے سے یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا۔ تو دعوت کیا ہے؟ وہ ایک جسم کے اعضاء کی طرح جو ہے نا معاملہ ہے، دعوت کا معاملہ۔ جس طریقے سے جسم کے مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا ایک کام ہے، اور یہ سارے اعضاء مل کر جو ہے نا ایک انسان، ایک جیتا جاگتا انسان ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی عضو کمزور ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بھی عضو جو ہے اس میں ناپید ہو جاتا ہے تو وہ عیب بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو مختلف کام کرنے والے ہیں، مختلف ذمہ داریاں ادا کرنے والے ہیں،
یہ سارے مل کر جو ہے نا ایک دعوتی جسم بنتا ہے، اور اس سے جو ہے نا صحیح نتائج نکلنا شروع ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی نے مسلمانوں کی مثال پیش کی، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى. یہی مثال جو ہے ایک دعوت کی مثال بھی ہے، ایک جسد واحد کی طرح. اس میں مختلف اعضاء ہیں، مختلف مفاصل ہیں، مختلف جسم کے حصے ہیں، اور یہ سب مل کر جو ہے نا اس سے وہ سلسلہ چلتا ہے. ایک گاڑی کی مثال لے لیجیے، ایک گاڑی ہے، ایک کار ہے، کتنے اس کے پارٹس ہیں، یہ سارے پارٹس اپنا اپنا کام کر رہے ہیں تو پھر گاڑی چلتی. لیکن اکیلا کوئی ایک پارٹ سے گاڑی نہیں چل سکتی، اکیلے انجن سے گاڑی نہیں چل سکتی، اکیلے ٹائروں سے گاڑی نہیں چل سکتی. تو اب اس میں براہ راست جو دعات ہیں ان کا بڑا اہم کردار، کیونکہ وہ براہ راست سامنے بات کرنے والے، تعلیم دینے والے، وعظ کرنے والے، خطبہ دینے والے، مناظرہ کرنے والے، جدال باللتی ہی احسن کرنے والے، تربیت کرنے والے، یہ بات چیت کرنے والے، یہ دعات مباشرین ہیں. ان کا اپنا کام سب سے اہم ہے. اور جو باقی ہیں وہ تعاون کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، راستہ ہموار کرتے ہیں، تاکہ اس طریقے سے یہ سب مل کر دعوت کا کام آگے بڑھے. دیکھیں دعوت، آدمی صحیح معنی میں دعوت، چاہے وہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام ہو یا مسلمانوں میں اصلاح اور تجدید کا کام ہو، سب کے لیے ایک احساس اور ایک تڑپ ہونی چاہیے. آپ کے اندر ایک احساس اندر سے ہو، ایک تڑپ ہو کہ مجھے کرنا ہے کچھ، یہ میرے دین کے لیے کچھ کرنا ہے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو آخرت میں، اور دوسرے لوگوں کو جن کو میں دعوت کر رہا ہوں ان کا بھی فائدہ ہو. ایک تڑپ لے کر چلیں تو ساری رکاوٹیں دور ہوتی جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آدمی سوچتا ہے میں کیسے جاؤں، راستے سارے بند ہیں، یہ دروازے بند ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، لیکن اب آگے بڑھتے جاؤ، ایک قفل کھلا، آگے بڑھو، دوسرا، تیسرا، دروازے کھلتے جائیں گے. آگے بڑھو، آپ دور ٹھہر کے تماشا دیکھیں گے اور سوچیں گے نہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے، دروازہ بند ہے، رکاوٹ کھڑی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن آپ آگے بڑھو، توکل علی اللہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ کہتا ہے ہم اپنے راستے کھول دیں گے، اس کے لیے کھلتے جائیں گے، کھلتے جائیں گے. آپ نے سوچا بھی نہیں تھا. ایسی بہت مثالیں. اچھا میں ایک دائی کی مثال پیش کرتا ہوں. اچھا مثالیں بہت ہیں لیکن ایک دائی کی میں مثال پیش کرتا ہوں. وہ بھی ایک دائی تھا، اس نے جو کارنامے انجام دیے ہیں آپ سنیں گے تو حیرت زدہ ہو جائیں گے. اور وہ ہیں شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السمیت. آپ نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر طبیب عبد الرحمن السمیت. یہ کویتی، یہ پیشے سے طبیب تھے. ان کا انتقال ہوا تقریباً 2013 میں. لیکن ان کے دل میں شروع سے خیراتی کام، رفاہی کام اور دعوتی کام، یہ دونوں شروع سے جو ہے نا ان کی طبیعت اور مزاج میں آ گئی. اور یہ وقت کے ساتھ یہ کام ان کے اندر یہ جذبہ بڑھتا گیا اور انہوں نے اپنا ایک دائرہ کار بنایا. انہوں نے وہ افریقہ میں دعوت کے کا تخصص گیا، وہ متخصص افریقہ کو پکڑا انہوں. اب کوئی ایک کام پکڑو اپنا، اس میں آپ متخصص ہو جاؤ. تو عبد الرحمن السمیت نے افریقہ کو پکڑا، پوری توجہ انہوں نے اس پہ لگائی. آپ اندازہ لگاؤ وہ ایک کویتی شخص تھا، ڈاکٹر تھے اور اچھے ڈاکٹر تھے. انہوں نے عراق سے ڈاکٹری لی، بعد میں امریکہ سے وہاں سے پھر مزید آگے ڈپلومہ کیا اور ایک قابل ڈاکٹر تھے. لیکن انہوں نے آپ اپنی زندگی کے 29 سال افریقہ کے جنگلوں اور صحراؤں اور پہاڑوں اور تپتے صحراؤں میں گزارے. 29 سال. اور اس میں وہ صرف اپنے وطن کویت کو یا تو کبھی اپنے خاندان سے ملنے کے لیے، زیارت کے لیے آتے تھے یا پھر علاج کے لیے آتے تھے. زیادہ وقت وہیں گزارتے تھے. کیا چیز تھی وہ ایک تڑپ تھی. ایسی تڑپ لے کے پھرتے تھے کہ کیسے جو ہے نا لوگوں کو جو ہے ہدایت کی طرف لایا جائے. اصل مقصد دعوت اللہ تھا. ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ آرام کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں آرام نہیں کر سکتا، جب تک میں جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ بناؤں تب تک میرے لیے آرام نہیں. بیماری کی حالت میں بھی آخری انہوں نے چھوڑا. اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو محنت کی تڑپ تھی، کوئی جگہ چھوڑی، جگہ جگہ ہر جگہ پہنچے. ایک
جرنلسٹ ہے جس نے اپنے کام کے لیے ٹی وی اینکر یا رپورٹر وضاح خنفر، اس نے 11 سال افریقہ میں گزارے، مختلف ملکوں میں رپورٹنگ کرتا تھا. تو وہ کہتا ہے میں افریقہ میں 11 سال گزارا ہوں. وضاح خنفر کہتا ہے جس قبیلے میں جس شہر میں گیا ہوں وہاں میں نے لوگوں کو جو ہے نا عبد الرحمن السمیت کے بارے میں ذکر کرتے سنا. ہر جگہ پہنچتے تھے. اچھا، اب ان کی جو خدمات ہیں، ان کی جو تڑپ، اس کے نتیجے میں جو انہوں نے ایک کام کیا وہ آپ سن کے تو حیران رہ جائیں گے. آپ شاید سمجھیں گے کہ یہ کوئی یعنی حیرت انگیز، آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ ان کے سوانے میں موجود ہے. ان کے ہاتھ پر 1,10,00,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. اچھا، یہ ان کے علاوہ ہے جو ان کے نائبین، ان کے دعات کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرنے والے الگ ہیں. کئی قبیلوں کو مسلمان کر دیا، اور کئی قبیلے ایسے تھے جو اصل میں مسلمان تھے لیکن بعد میں وقت کے ساتھ وہ اسلام کو بھی بھول چکے تھے. ایسے قبیلوں کے پیچھے جاتے تھے، انہیں ان کا اسلام یاد دلاتے تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے جا کے، اور ان کو قریب کرتے تھے، ان کو جوڑتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اچھا، اسی طریقے سے اور دیکھیں، انہوں نے وہاں پر 5,700 مسجدیں بنائی افریقہ کے مختلف علاقوں میں، 15,000 یتیموں کی کفالت کی، 860 مدرسے قائم کیے، 4 یونیورسٹیاں بنائیں، 204 اسلامک سینٹرز بنائے، 124 مستشفیٰ اور مستوصف بنائے، 840 مکاتب قرآنیہ انہوں نے بنائے، تقریباً 95,000 طلباء کے تعلیمی اخراجات برداشت کیا. اچھا، 3,288 دعات اور معلمین کی کفالت کرتے تھے ماہانہ تنخواہ دے کر. اچھا، اسی طریقے سے 51 ملین یعنی 5,10,00,000 مصحف کے نسخے انہوں نے تقسیم کیے. اسی طریقے سے تقریباً 605 ملین اسلامی کتیبات افریقہ کی مختلف زبانوں میں شائع کر کے انہوں نے تقسیم کیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو، ایک تڑپ اور ایک جذبہ ایک دائی لے کر جب آگے بڑھتا ہے تو بہت کچھ کرتا ہے. ہر ایک کے اندر خفیہ طاقتیں ہیں، آپ میں کوئی اپنے کو معمولی نہ سمجھے. ہر شخص کے اندر خفیہ طاقتیں موجود ہیں، آپ اسے استعمال کریں گے انہیں تو آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں، فائدہ اٹھائیں گے. نہیں کریں گے تو ایسے ہی باقی رہیں گے. کیوں؟ اس کے لیے ایک جذبہ چاہیے، ایک تڑپ چاہیے، جد و جہد چاہیے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کیونکہ میری اپنی آخرت بھی سنورے اور لوگوں کا بھی میں فائدہ کروں، کچھ کروں. کیونکہ میں ایک دائی ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، تو میرا ایک کام ہے، میری یہ ذمہ داری ہے، یہ نبی کا کام ہے. یہ آپ سوچ کر جب آگے بڑھیں اور ایک جذبہ لیں کہ لوگوں کو کس طرح میں بچاؤں، کس طرح لوگوں کو شرک سے بچاؤں، کس طرح لوگوں کو بدعت سے نکالوں، کس طرح جو ہے میں لوگوں کو کفر سے نکالوں، یہ جہنم کے طرف جانے والے لوگوں کو میں کس طریقے سے کھینچ کر واپس لاؤں. یہ ایک جذبہ اور تڑپ آپ لے کر کام کریں گے تو بڑے بڑے نتائج نکل سکتے ہیں. یہ ہندوستان، یہ دعوت کا ایک بہت بڑا مجال ہے، بہت بڑا مجال ہے یہاں پر. اور آپ اسی ماحول میں رہنے والے، اسی علاقے میں رہنے والے ہیں، آپ ان کی نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں، تو آپ بہتر سے بہتر طریقے سے دعوت کا کام کر سکتے ہیں دونوں میدانوں میں، چاہے وہ غیر مسلموں کے اندر ہو، چاہے مسلمانوں کی اصلاح، تجدید اور دعوت کا کام. اچھا، اسی طریقے سے امراء ہیں، جاہ و منصب والے ہیں، اثر و رسوخ والے لوگ ہیں، ان کا بھی اپنا بہت بڑا کردار. جو حکومت والے ہیں یا جو ہے مثلا امارت والے ہیں یا جن کے پاس جاہ ہے، عہدہ ہے، منصب ہے، اثر و رسوخ ہے، نفوذ ہے، سلطان ہے کسی بھی قسم کا، کسی بھی درجے میں. ولایات متعدد ہوتی ہیں، چھوٹی ولایت بھی ہوتی ہے، بڑی ولایت بھی ہوتی. تو اصحاب الولایات والسلطان وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں دعوت کے کام میں. دیکھو، حضرت عثمان غنی سے ایک اثر آیا ہے، بعض حضرت عمر سے بھی اس کو کی طرف بھی اس کو نسبت دی جاتی ہے. ان اللہ یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ
سلطان سے وہ کام لیتا ہے جو کہ قرآن سے کام نہیں ہوتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں قرآن کی موجود ہے لیکن عمل نہیں کرتے, اوامر و نواہی پر عمل نہیں کرتے, لیکن سلطان کے ڈنڈے کے در سے عمل کرنے لگتے ہیں. صحیح ہے. تو جیسا کہ علماء نے اس کی تشریح فرمائی ہے, شیخ بن باز وغیرہ نے اس اثر کی. تو اسی لیے جو اصحاب ولایات ہیں, اصحاب سلطان ہیں, اصحاب جاہ و مرتبت ہیں, اثر و رسوخ والے لوگ ہیں, ان کا بہت بڑا کام ہوتا ہے. وہ بہت بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں اپنے دائرے میں رہ کر, دائی کی مدد کرنا, دائی کے راستے میں رکاوٹوں کو دور کرنا وغیرہ. اس حوالے سے آپ کے سامنے آپ کو تو میں یاد دلاتا ہوں تھوڑا سا کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ المتوفی سنت 1206, ان کے اور درعیہ کے امیر محمد بن سعود بن محمد بن مگرن المتوفی 1170 ہجری, ان دونوں کے درمیان میثاق الدرعیہ ہوا تھا. اس کے کتنے زبردست نتائج نکلے. محمد بن سعود نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت میں ان کا ساتھ دینے اور ان کی نصرت کا معاہدہ کیا تھا. اس کے کیسے زبردست نتائج نکلے. دعوت اصلاح میں, توحید کو پھیلانے میں, سنت کو پھیلانے میں کتنا بڑا کردار. یہ اکیلے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نہیں کر سکتے تھے جب تک کہ وہ امام محمد بن سعود کا تعاون اور نصرت ان کے ساتھ شامل نہ ہوتی. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ, وہ جب تعلیم سے فارغ ہوئے, فراغت کے بعد ان کے والد حریملہ میں رہتے تھے, حریملہ میں, تو وہاں آئے. وہاں پر وہ تعلیم اور تدریس کا کام انجام دیتے رہے. ان کے والد کا انتقال ہوا. ان کے والد وہاں کے قاضی تھے, تو یہ دعوت و تدریس کا کام کرتے تھے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام انجام دیتے تھے. تو وہاں کے کچھ سفلی لوگ اور ڈاکو اور مفسد قسم کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ آدمی اور اس کی دعوت ہمارے لیے خطرہ ہے, تو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی. اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے گھر کے اوپر سے ان کے گھر میں کودنے کی کوشش کی, دیواروں کو پھاندنے کی کوشش کی, یا ان کو قتل کی دھمکی دی, جس کے نتیجے میں وہ وہاں سے چھوڑ کر عیینہ آ گئے. عیینہ وہ نشت کا ایک شہر تھا چھوٹا سا, اور اصل وہ وہیں کے باشندے تھے. وہاں پر گئے تو وہاں کا امیر عثمان بن محمد بن معمر, یہ وہاں کا امیر تھا. اس نے ان کا استقبال کیا اور ان کی نصرت کا وعدہ کیا, کہا میں تمہاری دعوت میں تمہارا ساتھ دوں گا, اور واقعی میں اس نے ساتھ بھی دیا, عثمان بن محمد بن معمر. تو اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا, درس و تدریس کا کام, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. لوگ ہر طرف سے طلبہ آنے لگے, ان کو پڑھاتے بھی تھے, اور ساتھ میں اجازت لے کر حاکم سے براہ راست امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کرتے تھے. یہاں تک کہ وہاں پر عیینہ شہر کے اطراف میں زید بن خطاب کی قبر تھی, جو حضرت عمر بن خطاب کے بھائی ہیں. اور غزوہ یمامہ میں جو بنو حنیفہ یعنی مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑا گیا تھا 12 ہجری میں, اس میں وہ شہید ہوئے تھے. تو بتایا جاتا ہے کہ وہ قبر زید بن خطاب کی طرف منسوب تھی, اور اس کے اوپر بڑا قبہ وغیرہ بنایا ہوا تھا, جیسے کہ ہمارے ہاں آج کل درگاہوں کا سسٹم ہے, اس طرح قبہ وغیرہ بنا ہوا تھا, اور لوگ اس کا قصد کرتے تھے, عرس وغیرہ مناتے تھے اور استغاثہ وغیرہ کرتے تھے بعض لوگ. تو انہوں نے حاکم شہر سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دو کہ میں اس قبے کو گرا دوں, کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں کے لیے فتنہ بنا ہوا. تو عثمان بن معمر نے اجازت دے دی. انہوں نے اپنے حاکم شہر سے کہا کہ لیکن مجھے ڈر ہے کہ اگر میں اس قبے کو منہدم کرنے جاؤں گا تو بازو قریے جبیلہ والے جو ہے وہ لڑنے کے لیے آئیں گے. تو اس نے کہا میں تمہاری مدد کرتا ہوں. 600 سپاہی ساتھ بھیج دی, اور وہ 600 سپاہیوں کی معیت میں گئے اور انہوں نے اس قبے کو گرا دیا.
زمین بوس کر دیا، برابر کر دیا۔ پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ وہاں زرار ابن الازور کی بھی قبر تھی، وہاں پر بھی اسی طرح قبہ بنا ہوا تھا، انہوں نے اجازت لی، بعد میں اس کو بھی گرایا۔ اور اس کے بعد وہ قاضی بھی تھے، وہاں پر اسلامی شریعت کو نافذ کیا۔ ایک محسنہ زانیہ تھی، زانیہ محسنہ عورت، اس نے اعتراف کیا اور ساری شرائط جو اس کے ہیں اس کے بعد پورا اترنے کے بعد انہوں نے رجم کرنے کا حکم دیا۔ اب یہ ساری خبر جو ہے حاکم احسا کو پہنچی۔ سلیمان بن عریعر الخالدی وہ بدعتی تھا اور اسے اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس ہوا، تو اس نے حاکم عیینہ عثمان بن محمد بن معمر کو دھمکی آمیز خط لکھا کہ اس متوع کو، محمد بن عبد الوہاب کو قتل کر دو، ورنہ جو میں خراج دے رہا ہوں وہ بند کر دوں گا۔ تو اس دھمکی سے وہ مرعوب ہو گیا، اس دھمکی سے وہ مرعوب ہو گیا اور اس نے شیخ سے کہا کہ آپ کو اس نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس سے جنگ نہیں کر سکتا، آپ یہاں سے نکل جاؤ۔ شیخ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ بزدل ہو گئے، تو شیخ وہاں سے نکل گئے۔ یہ تقریباً 1157 ہجری کی بات، وہ چھوڑ کر عیینہ درعیہ کی طرف چلے گئے۔ درعیہ کا امیر محمد بن سعود، درعیہ کے امیر محمد بن سعود تھے، اور درعیہ کسی قدر محفوظ تھا، اور محمد بن سعود وہ ایک مضبوط حکمراں تھا اپنے علاقے کا۔ تو وہاں پر پہنچے، وہاں اپنے ایک شاگرد کے پاس انہوں نے نزول فرمایا۔ اس کے بعد کچھ ہی عرصے میں بات محمد بن سعود تک پہنچی، وہ بھی ان کی دعوت سے متفق ہوا، اور بتایا جاتا ہے کہ خود اس کی بیوی نے اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کی نصرت کرے، اور اس میں جو ہے اس کے لیے فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ اس کے بعد وہ خود شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے جہاں پر وہ تھے وہاں پر خود گیا، اس نے ان کی زیارت کی، اور وہاں پر ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے میثاق الدرعیہ کا نام دیا جاتا ہے، 1157 میں۔ اس کے تحت پہلے جا کر اس نے کہا ابشر ببلاد خیر من بلادک، محمد بن سعود نے ان سے کہا ابشر ببلاد خیر من بلادک وابشر بالعزت والنصرہ۔ شیخ الاسلام نے جواب میں کہا وانت ابشر بالعز والتمکین فإن هذه كلمة لا إله إلا الله من تمسك بها ودعا إليها ونصرها ملك العباد والبلاد وهذه كلمة التوحید۔ تو ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ اس کے بعد محمد بن سعود نے کہا لیکن شیخ مجھے اس بات دو چیزوں کا خوف، ایک یہ کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہمارا وطن چھوڑ کے چلے جائیں، ہمارا شہر۔ انہوں نے کہا نہیں، الدم بالدم والہدم بالہدم، میرا جینا مرنا یہیں پہ رہے گا۔ اس نے کہا دوسرا میرا خوف یہ ہے کہ ہم اپنے امور مملکت چلانے کے لیے کسانوں سے خراج لیتے ہیں سال میں ایک مرتبہ، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا، تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ کہیں گے کہ یہ مت لینا بند کر دو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ فتوحات کے ذریعے سے جو مال غنیمت آگے انشاءاللہ حاصل ہوگا آپ کو وہ خراج لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور ایسے ہی ہو۔ اب اس معاہدے کے بعد اب وہ وہاں پر بیٹھ کر دعوت کا کام کرنے لگے۔ ان کے پیچھے محمد بن سعود کی حکومت کا سپورٹ تھا، طاقت تھی، اور اس کے بعد اچھا یہ بھی کہ وہاں پر پھر اس بات کے طے ہو جانے کے بعد محمد بن سعود نے بیعت کی محمد بن عبد الوہاب کے ہاتھ پر کہ میں تمہاری نصرت کا کام کروں گا، تمہارے دعوت میں تمہاری ہر طریقے سے مدد کروں گا، اور اس پر اس نے حضرت شیخ الاسلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر یہ کام شیخ الاسلام نے اپنا کام شروع کیا، دروس دینا شروع کیا، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، شریعت کی تنفیذ، یہ سب کچھ چلتا رہا۔ دور دراز سے طلبہ اطراف و اکناف سے آنے لگے، علم حاصل کرنے لگے، لوگ ہجرت کر کے یہاں آ کے رہنے لگے، اور پھر شیخ نے آگے چل کر اطراف نجد میں مختلف علاقوں کے اور شہروں کے علماء اور عمراء کو خطوط لکھے، توحید کی طرف بلایا۔ قبوں اور مزارات، جو ان مزارات پر قبے
بنے ہوئے تھے جو لوگوں کے لیے فتنے کا سبب تھے ان کو گرانے کا حکم دیا، ان سے مناظرہ بھی کیا. پھر اس کے بعد نہ صرف نجد بلکہ احسا، حرمین شریفین، یمن، ہند اور مصر، شام، وہاں کے علماء کو بھی جو ہے نا انہوں نے خطوط لکھے. اور پھر اس کے بعد ایک آگے کے مرحلے میں جہاد بھی شروع ہوا اور فتوحات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، اور 1219 میں مکہ فتح ہوا. اگرچہ کہ 1206 میں شیخ الاسلام خود وفات پا گئے، اور 1170 پر 9 میں محمد بن سعود کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد ان کا بیٹا عبدالعزیز بن محمد بن سعود وہاں کا حاکم بنا. لیکن یہ کام چلتا رہا، اور اس کے نتیجے میں اس کے اثرات پوری دنیا تک پھیل گئے. مصر، شام، عراق، ہند، یمن، دور دراز تک اس کے اثرات پھیلے، اور خود جزیرۃ العرب پھر سے جو ہے نا تو مکمل طور سے پھر سے وہاں پر جو شرک اور بدعت کے مظاہر تھے پورے ختم کر دیے گئے آگے چل کر. اچھا، یہاں پر مورخین کہتے ہیں کہ کیا بات تھی کہ یہ جو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کی جو دعوت تھی، جو ان کا منہج تھا، ہاں وہ تو اور بھی جگہ موجود تھے، لوگ علماء حق اور بھی جگہ موجود تھے، ان کی دعوت بھی موجود تھی، ان کی کوششیں بھی موجود تھیں، ہند میں، یمن میں اور دیگر جو ہے نا علاقوں میں موجود تھے. کیا وجہ ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کو جو کامیابی ملی دوسری جگہ ویسی کامیابی کیوں نہیں ملی؟ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو محمد بن سعود کی نصرت اور سپورٹ ان کو حاصل تھی. ان دونوں کی وجہ سے اتنا زبردست کام ہو. خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جو حقیقت میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب انہی کے خوشاچی ہیں، ان سے سیکھا ہے، اور علم کے لحاظ سے علم کے رتبے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا مقام تو بہت بلند ہے. لیکن پھر بھی ان کو شام میں وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی جو محمد بن عبد الوہاب کو یہاں پر حاصل ہوئی، کیونکہ یہاں پر انہیں محمد بن سعود کا مکمل سپورٹ حاصل تھا، پوری طاقت سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ جہاد بالسیف کے لیے بھی تیار ہو. لیکن شام میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ویسا سپورٹ حاصل نہیں تھا، بلکہ ان کو تو حاکم وقت نے جیل میں رکھا تھا، اور وہ جیل ہی کے اندر ان کا انتقال ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کتنا بڑا کردار ہوتا ہے اصحاب ولایات کا. اور یہ ضروری نہیں کہ حاکم ہی ہوں، یعنی جو اثر و رسوخ والے ہیں، نفوذ والے ہیں، طاقت والے ہیں، تو ایسے لوگ جو ہے دعوت کے کام میں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے وقت جو ہے آگے بڑھتا جا رہا ہے، اسی طریقے سے مالداروں کا کام، صاحب ثروت لوگوں کا کام، یہ اپنے مال کے ذریعے سے ایک بہت بڑی خدمت انجام دے سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی، تعلیم کی، تربیت کی. مال دیکھو، دعوتی مشاریع میں مال ایک ضروری عنصر ہے. آپ دیکھیں مختلف ادارے ہیں، مختلف جماعتی ادارے، تنظیمیں، مدارس کام کر رہے ہیں، سب کو جو ہے نا تمویل کی کمی کی شکایت ہے. بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وسائل نہیں ہے، مالی وسائل کی کمی کی شکایت کہ بھئی ہم بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں، مسائل نہیں. تو مال کی بڑی اہمیت. اچھا، دعوت کے لیے رفاہی کام بہت ضروری ہے. عمل خیری یہ دعوت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے. تو عمل خیری اور عمل دعوی یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، جنبن الی جنب، صحیح ہے. لیکن عمل خیری کے لیے بھی تو وسائل چاہیے. جب دعوت کے لیے ہی وسائل نہیں مل رہے ہیں، دعات کی کفالت ہی کے لیے وسائل نہیں ہوں گے، ضروری کاموں کے لیے وسائل نہیں ہوں گے، عمل خیری کے لیے وسائل کہاں سے؟ تو یہ مال ایک بنیادی عنصر ہے دعوت کی کامیابی کے لیے. اسی لیے دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جو ہے کتنی جگہ پر انفاق پر ابھارتا ہے، کتنی جگہ اللہ نے انفاق پر ابھارا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. اور اسی طرح آگے فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور انفاق پر ابھارنے والی آیتیں بہت زیادہ ہیں. کیوں؟ انفاق کی ویسی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اہم کام ہوتا تھا دعوت لوگوں کو بلا، صحابہ کرام کو ندا دیتے تھے، آؤ
تصدق، اور صحابہ کرام لا کر اپنا خرچ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں دیتے تھے، دام درہم سخنے لا کے جو ہے اپنا اپنی حیثیت کے مطابق لا کے ہر کوئی خرچ کرتا تھا، یہ انفاق۔ تو صاحب حیثیت لوگ، صاحب ثروت لوگ، وہ بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اس کا کتنا بڑا کردار ہے مال کا اور انفاق کا، اور صاحب ثروت لوگ کتنا بڑا کام انجام دے سکتے ہیں، کتنے زبردست کام انجام دے سکتے ہیں، کارنامے۔ اس کو آپ سمجھنا ہے، میں 2 مثال پیش کرتا ہوں، مثالیں تو بہت ملیں گی۔ آپ نے سب نے نام سنا ہوگا دار الحدیث رحمانیہ، دار الحدیث الرحمانیہ فی دلی۔ یہ دار الحدیث جو 1921 میں قائم ہوا اور 1947 تک باقی رہا، تقسیم ہند کے بعد وہ بند ہو گئے۔ یہ تھوڑا سا عرصہ ہے، مختصر مدت میں 1921 سے لے کر 1947 کی مختصر مدت میں اتنے اس مدرسے نے جو کام کیا، اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا کام نہیں ہوا۔ اپنے وزن کے اعتبار سے، کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کی بات نہیں، کیسے کیسے اساتین علم و فضل، محدثین، مفسرین، ماہرین اس مدرسے سے متخرج ہوئے، اساتین تھے، فضلا، شیخ عبید اللہ رحمانی، شیخ عبد الرؤف چنڈا نگری رحمانی، شیخ نذیر احمد الاملوی الرحمانی، شیخ عبد الواجد الرحمانی عمر آباد کے شیخ الحدیث، شیخ ظہیر الدین الاسری الرحمانی، اور ایسے کتنے نام ہیں، ایک ایک آدمی اس میں سینکڑوں پہ بھاری پڑے، قابل ترین لوگ، وہ کیا بات تھی۔ تو اتنا جو عظیم الشان مدرسہ تھا، جس کی اتنی شاندار تاریخ ہے، وہ کیسے قائم ہوا اور کیسے جو ہے نا اتنے اس نے ثمرات دیے۔ 2 مالدار صاحب ثروت بھائی تھے، شیخ عبد الرحمن اور شیخ عطاء الرحمن۔ دہلی کے یہ 2 مالدار اہل حدیث تھے، صاحب حیثیت تھے، صاحب ثروت تھے، لیکن دین کی اور منہج کی تڑپ اپنے دل میں رکھتے تھے۔ پیسے کی اہمیت نہیں تھی ان کی نظر میں، پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار۔ تو علامہ عبدالعزیز الرحیم آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ نذیر حسین محدث دہلوی کے شاگرد، ان کی تحریک پر، مشورے سے، ان دونوں نے دار الحدیث رحمانیہ کی بنیاد ڈالی 1921 میں، اور انہوں نے اپنے خرچ پر مدرسہ چلایا، کسی سے کوئی چندہ بھی نہیں وصول کیا۔ بہترین سے بہترین، قابل ترین ہر فن کے مدرسین کو انہوں نے ہندوستان کے کونے کونے سے جمع کیا۔ انہیں میں سے ایک محدث احمد اللہ پرتاپ گڑھی ہیں، جن کی سند حدیث اگر آپ کے پاس ہوگی، بخاری کی سند، تو اس میں ان کا نام ملے گا۔ شیخ عبد الواجد رحمانی، وہ بھی انہی کے سند دیتے تھے، ان کے تھرو۔ اور اسی طرح شیخ ظہیر الدین صاحب الاسری الرحمانی، وہ بھی جو ہے شیخ احمد اللہ پرتاپ گڑھی کے شاگرد ہیں، انہی کے ذریعے ان سے سند دیتے ہیں، وہ بھی انہی کے ذریعے سے ہے۔ اور اسی طرح شیخ الحدیث شیخ ظہیر الدین الاسری الرحمانی رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ کلاس میں بتایا تھا دوران تدریس کہ وہ جو 2 صاحب ثروت تھے، شیخ عبد الرحمن اور عطاء الرحمن، مدرسے میں اتنی دلچسپی لیتے تھے، بہترین سے بہترین استاد مقرر کرنا، اس کے لیے کوئی قابل آدمی ہے تو منہ مانگی قیمت دیتے تھے کہ وہ مدرسے میں آئے۔ یہاں تک کہ بعض وہ سبجیکٹ پڑھانے کے لیے جیسے منطق وغیرہ ہیں، اگر کوئی اہل حدیث نہیں ملتا تو حنفی کو بھی لا کے رکھتے تھے ایسے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، اگر قابلیت اس کے اندر، اور اس کے لیے منتہی طلبہ کا وفد بھیجتے تھے کہ فلاں مدرسے میں کوئی قابل مدرس ہے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے منتہی طلبہ کا ایک وفد بھیجتے تھے کہ اس کے درس میں شرکت کر کے دیکھیں، اور اس کے بعد رپورٹ سن کے اگر وہ قابل ہوتا تو اس کو جو ہے وہاں سے طلب کرتے تھے، اور منہ مانگی جو ہے نا اس کو تنخواہ دینے کا جو ہے وعدہ کرتے تھے۔ اس طرح تو تعلیم جو ہوتی ہے وہ مدرسین کے اوپر ہوتی ہے، مدرس قابل ہوگا تو تعلیم بھی معیاری ہوگی، بلڈنگوں کے اوپر نہیں ہوتی،
ہاں وسائل جو ظاہری مادی وسائل پہ نہیں ہوتی، اصل جو تعلیم کا معیار بنتا مدرسوں سے بنتا، تو ان کی اس پر توجہ. تو بہرحال یہ اتنا بڑا کارنامہ انہوں نے انجام دیا. اچھا، اسی طریقے سے دوسری مثال، وہ تو آپ کو معلوم ہے، ایک مثال اور لے لیتے ہیں، جامعہ دارالسلام عمر آباد. ہاں جامعہ دارالسلام عمر آباد بھی اسی وقت میں 1921 میں جب دارالحدیث رحمانیہ کی تاسیس ہوئی، اسی کے 3 سال بعد 1924 میں جنوبی ہند میں عمر آباد میں جو ہے جامعہ دارالسلام کی تاسیس ہوئی. اور وہ بستی، وہ کچھ تھا بھی نہیں وہاں پر، بستی بھی نہیں تھی. انہوں نے ایک بہت بڑی زمین حاصل کی اور وہاں پر اس مدرسے کو تعمیر کیا، اور اس کی وجہ سے وہ بستی بنی اور اس کا نام عمر آباد پڑا. اس کے بھی وہ کیسے قائم ہوا؟ یہ جو مدرسہ ہے، پہلی بات تو ایک، اس جامعہ نے کتنی خدمات انجام دی خاص طور سے جنوبی ہند کے اندر. اب اس دعوت سے منسلک جنوبی ہند میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے آپ کو وہاں سے فارغین کی ایک بہت بڑی تعداد ملے گی. صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے بھی پتہ نہیں کتنے جو ہے نا ماشاءاللہ یہاں پر دعات میں سے عمر آباد کے فارغین موجود ہیں. یہ فیض پھیلا، اور وہ بھی کیسے ہوا؟ ایک صاحب ثروت کاکا محمد عمر رحمہ اللہ، ان کے دل میں ایک تڑپ ہے، صاحب حیثیت تھے، صاحب ثروت تھے. انہوں نے اپنے مال کو خدمت دین اور تعلیم دین اور دعوت دین کے لیے مسخر کر دیا. انہوں نے اپنے خرچ پر زمین حاصل کی، اپنے خرچ پر بلڈنگیں تعمیر کی، اپنے خرچ پر مدرسہ چلاتے تھے. اور اس مدرسے نے اتنی ترقی کی، آج قریب 100 سال ہونے آئے، اور اس مدرسے کے فیوز کی روشنیوں سے خاص طور سے جنوبی ہند جو ہے وہ منور ہو رہا ہے. مختلف علاقوں تک جو ہے نا وہاں سے فارغین اپنا فیض پہنچا رہے ہیں. تو یہ اتنا بڑا کردار ہوتا ہے جو صاحب ثروت لوگ جو ہے نا دعوت کے لیے ادا کر سکتے ہیں. آخر میں یہ جو کام چل رہا ہے اس میں سب اپنا اپنا حصہ ڈالتے ہیں. یہاں پر جماعتی نظم ہوتا ہے، جماعتی نظم ہے، امراء ہیں، مسئولین ہیں، ذمہ داران ہیں، ایک طرف دعات ہیں، خطبہ ہیں، ائمہ ہیں، معلمین ہیں. تو ان سب کے درمیان یہ سب مل کر کام کرتے ہیں. اس سب سے ملنے سے گاڑی چلتی ہے. گاڑی کے پارٹس الگ الگ ہو جائیں گے تو گاڑی نہیں چلتی، جیسا کہ میں نے مثال دی. تو اسی لیے تعاون کی ضرورت ہے. سب مل کر تعاون کریں گے تو کام آگے بڑھے گا، کام کامیاب ہوگا، دعوت پھیلے گی. تعاون کی ضرورت. وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو جب یمن بھیجا، دونوں کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا نصیحت کی تھی؟ یسرا ولا تعسرا، تیسیر. وبشرا ولا تنفرا، تبشیر کا کام، تنفیر نہیں کرو، لوگوں کو متنفر مت کرو. یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. تطاوع، ایک دوسرے کی بات مانو، مل کر چلو، اختلاف مت کرو، نظام مت پیدا کرو. یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے کام کو بڑھانے کے لیے، دعوت کو پھیلانے کے لیے. یہ نصیحتیں جو اللہ کے نبی نے حضرت معاذ اور حضرت ابو موسیٰ کو کی تھیں، آج ہم میں سے ہر شخص کے لیے وہ چاہیے، چاہے وہ عمراء ہوں، مسئولین ہوں، دعات ہوں، معلمین ہوں، سینٹرز کے ذمہ داران ہوں، کوئی بھی، ان سب کے لیے چاہیے کہ وہ اس نصیحت کو یاد رکھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسا سمجھے جیسے کہ یہ نصیحت اللہ کے نبی مجھے کر رہے ہیں، میرے کام. یسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا. تو آخر میں یہ کہ باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن ایک اور چیز جس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ جماعت کے اندر بہت سی جگہ، بہت سے علاقوں میں مختلف مشاکل، اختلافات، نزاعات، جھگڑے سننے میں آتے ہیں. ٹھیک، دیکھیے بہت سارے مشاکل جو پیدا ہوتے ہیں
اگر میں بتاؤں تو برا نہ ماننا، اس کی ایک کمی کیا ہوتی ہے؟ خلت اخلاص سے ہوتی ہے۔ اخلاص پیدا کر، ہم سب کو چاہیے اخلاص پیدا، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا، ہم اللہ کے لیے کام کریں، ہم امیر ہو کر بھی کام کریں گے، ہم جو ہے خادم ہو کر بھی کام کریں گے، ہمارا کام ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے پاس اجر و ثواب چاہتے ہیں، تو ہمیں جو کام ملا اور ہمیں جس کام کے قابل سمجھا گیا ہم وہ کام کریں، کیونکہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ اخلاص پیدا کریں، کیونکہ اخلاص بہت ضروری ہے۔ اخلاص میں سے یہ ہے کہ منصب اور عہدوں کے لیے کا لالچ نہ رکھا جائے۔ منصب اور عہدوں کے لیے کیا کہتے ہیں، آج کل بہت سی جگہ پر کنونسنگ کی جاتی ہے، ایسا بھی نہ کیا جائے، کیونکہ یہ تزاحم علی المناصب یہ اخلاص کے منافی۔ اسی طرح اخلاص کی ایک نشانی یہ ہے کہ امراء اور مسئولین کی اطاعت کی جائے۔ امراء اور مسئولین کی اطاعت کرنا اور ایک دوسرے کے خیر خواہی کرنا، یہ سب اخلاص کی نشانیاں ہیں۔ اخلاص کی یہ علامات میں سے ایک یہ ہے کہ امراء اور مسئولین کی اطاعت، اور ایک نشانی ہے کہ مناصحت، الدین النصیحہ، قلنا لمن یا رسول اللہ، للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاص کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے، تاکہ جو ہے ہمارا کام، ہماری محنت ضائع نہ ہو۔ اگر اخلاص نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے آپ کی محنت سے دوسروں کا فائدہ ہوا لیکن آپ کا فائدہ نہیں ہو۔ تو اخلاص کو جو ہے نا ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سب کے لیے بھی ہے، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، علماء کے لیے، دعات کے لیے، عمراء کے لیے، غیر عمراء کے لیے، سب کے لیے جو بھی کام کر رہے ہیں کسی بھی حیثیت سے، تو اخلاص کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی اصلاح فرمانے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے، دعوت کا کام کرنے کے لیے جس جذبے کی ضرورت ہے وہ جذبہ ہم سب کو عطا فرما، جس ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے وہ ہمت اور حوصلہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ خیر کی کام کیے ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اور ہم سے جو گناہ ہوا ہے، خطائیں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف فرما، اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اوپر جو مشکلات اور مصائب سامنے نظر آ رہے ہیں، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قوت اور طاقت سے ان مشکلات اور مصائب سے مسلمانوں کو بچا لے، اور مسلمانوں کو عزت اور تمکین عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اور آخر میں جمعیت اہل حدیث، صوبائی جمعیت اہل حدیث آندھرا پردیش کے تمام ذمہ داروں، اور اسی طرح شہری جمعیت اہل حدیث کرنول، اور سارے جن لوگوں نے اس کام میں، اس بہترین پروگرام میں جس نے بھی حصہ لیا ہے، تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، اور مزید جو ہے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔